والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں میں شامل فرما۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ دراصل عام طور پر مسجد میں جب پروگرام ہوتا ہے تو مسجد کا مائک جو ہوتا ہے وہ پروگرام کے لائق نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آواز شاید تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے، اور مسجد پیک ہے تو آواز تھوڑی سی گونج بھی رہی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ بھی رہی ہوگی اور میری باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی۔ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ کیونکہ جو میرا عنوان ہے اسے صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھیں گے اس وقت جب صحیح سے سنائی دیں گی باتیں۔ اگر سنائی ہی نہ دے تو ظاہر ہے کہ بات سمجھ میں کہاں آنے والی ہے، تو اچھی طرح سے اگر باتیں سنائی دیں گی تو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور باتیں دل تک اتریں گی بھی انشاءاللہ۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ عام طور پر آپ جب حضور کی میلاد کا ذکر سنتے ہیں تو علماء اکرام مختلف انداز میں حضور کی میلاد پاک بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا، اور کچھ علماء یہ بتاتے ہیں کہ کن حالات میں حضور کی ولادت ہوئی۔ کچھ لوگ حضور کی ولادت کے واقعات اور جو کچھ معجزات اس وقت رونما ہوا اسے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ حضور کے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہیں، کچھ حضور کی سیرت کی بات کرتے ہیں، کچھ حضور کی صورت کی بات کرتے ہیں، کچھ آپ کے اختیارات کی بات کرتے ہیں، کچھ آپ کے معجزات کی بات کرتے ہیں۔ تو مختلف انداز میں لوگ حضور کی میلاد پاک بیان کرتے ہیں، اور یہ ہر طریقے سے بیان کرنا درست بھی ہے، صحیح بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کیا ہمارے اور آپ ہی کے لیے پیدا کیا ہے، یا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے علاوہ اوروں کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی محبوب ہم نے نہیں بھیجا تمہیں لیکن رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ نہیں بھیجا ہم نے مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ اچھا، اس کو سمپلی یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن اسے اس طرح سے نہ کہتے ہوئے کہا گیا نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بطور رحمت اور نعمت عطا کی ہے، تو کبھی کبھی اللہ کی دی رحمت اللہ کے بندوں کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت، اللہ کی دی رحمت اللہ کے بندوں کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بارش کا برسنا یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن بتائیے کبھی یہی رحمت زحمت بھی بن جاتی ہے نا؟ یہی بارش زیادہ ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، یہی بارش زیادہ ہو جائے تو کھیت کھلیان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن کبھی یہ زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ صرف راحت نہیں پہنچاتے ہیں بلکہ مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اولاد اللہ کی رحمت ہے، لیکن کبھی کبھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے زحمت بھی بن جایا کرتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا کہ اللہ کی تمام رحمت کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں بندوں کے لیے زحمت بھی بن جایا کرتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہم نے نہیں بھیجا تمہیں لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی حضور ایسی رحمت ہیں کہ اس میں زحمت کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی رحمت بنا کر بھیجا کہ اس میں زحمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ محبوب صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، صرف زمین والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ رب نے اپنے بارے میں فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور حبیب کو فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین۔ یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت ہے،
وہاں وہاں میرے حبیب کی رحمت ہے۔ تو اب جانتے ہیں ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات کا رازق بھی اللہ ہے۔ تو جب سب کا خالق و مالک اللہ ہے تو جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے نبی کی رحمت ہے۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں آپ کی؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو 5 خصوصیات عطا کی، اللہ نے مجھے جو 5 خصوصیات عطا فرمائی، اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضور سے پہلے جو 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء آئے، کوئی نبی کسی خطے کے لیے ہوتا، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے ہوتا، کوئی نبی صرف کسی شہر یا ملک کے لیے ہوتا، کوئی نبی صرف چند افراد کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا، ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہاں۔ تو کہتا ہے کہ اس کائنات کا حصہ میں بھی تو ہوں، مجھ پر بھی رحم فرمائے، اس کائنات میں میں بھی رہتا ہوں، مجھ پر بھی رحم فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے تو؟ جانتے ہیں فرمایا گیا کہ جب شیطان کو مردود قرار دے کر جنت سے نکالا گیا تو ایک فرشتے کو شیطان کے ساتھ اللہ نے لگا دیا تھا، اور اس فرشتے کا کام کیا ہوتا تھا؟ جب بھی دنیا میں کوئی اعوذ باللہ پڑھتا تو وہ فرشتہ شیطان کے منہ پر تھپڑ مارتا تھا۔ یعنی جب بھی کوئی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً فرشتہ شیطان کے منہ پر تھپڑ مارتا۔ لوگ پڑھتے رہتے تھے، اس کو پڑھتی رہتی تھی، لوگ پڑھتے رہتے اس کو پڑھتی رہتی۔ حضور نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں بھی اس کائنات کا حصہ ہوں، آپ مجھ پر بھی رحم کریں۔ آقا فرماتے کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بس اس کے تھپڑ سے بچا لیں، مجھے اس کے تھپڑ سے بچا لیں۔ تو نبی ایسے رحمت للعالمین ہے کہ فرماتے جا، آج کے بعد یہ تجھے نہیں مارے گا، آج کے بعد تجھے نہیں مارے گا۔ اس دن کے بعد شیطان کو فرشتے نے تھپڑ مارنا بند کر دیا۔ اچھا یہاں بات آئی تو ایک اور پیاری حدیث شریف بیان کرتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی لگا ہوتا ہے۔ فرشتے نیکی کی طرف بلاتے ہیں، شیطان گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ یعنی صحابہ گویا یہ بتا رہے تھے کہ ہم نبی کو انسان مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں، تبھی تو کہا کہ ہر انسان کے ساتھ اگر شیطان ہوتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ تو حضور مسکرا کر فرماتے کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان تھا، لیکن میری صحبت میں رہ کر وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں شیطان نبی کی صحبت میں رہ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور آج ہمارے اور آپ کے جیسا مسلمان شیطان کی صحبت میں رہ کے شیطان ہو جاتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آج کے دور میں مسلمان وہ جو شراب پی رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شیطانی کام نہیں کر رہا ہے؟ وہ جو جوا کھیلتا ہے، جو سود کے دندے کرتا ہے، جو سٹے کے نمبر نکالتا ہے، جو زنا کے اڈوں پر جاتا ہے، ارے جو ہٹا کٹا تندرست و توانا ہو کر اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ بتائیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سارے شیطانی کام تو کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہم نبی کی طرح ہیں اور نبی ہماری طرح ہے؟ معاذ اللہ، وہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، تو جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان، اور اپنے آپ کو نبی سے معاذ اللہ نبی کو اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں جو میری صحبت میں شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا،
آپ بتائیں ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہوا؟ تو پھر ہم کہاں سے نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں سے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ہم شیطان کے ساتھ رہیں تو اس کا رنگ ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور جو شیطان حضور کے ساتھ تھا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک امریکن اسکالر جو ہسٹورین بھی تھا اور بہت بڑا اسکالر بھی تھا، اس نے ایک مرتبہ چند امریکن عیسائی اسکالرز کو جمع کیا۔ اس اسکالر کا نام تھا مائیکل ایچ ہارٹ، اور اس نے تمام اس دور کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جمع کیا، رائٹرز کو جمع کیا، ریسرچرز کو جمع کیا، اسکالرز کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ میں ایک ٹاسک تم کو دیتا ہوں، ایک ٹاسک پر ہم سب کو کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ہمیں ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے 100 ایسے انسانوں کی لسٹ تیار کرنی ہے جو کہ تمام عام انسانوں کے مقابلے زیادہ گریٹ ہوں، مہان ہوں، انفلوئنسر ہوں، یعنی جن کی زندگی لوگوں کو متاثر کرنے والی ہو، جن کا کردار، جن کا اخلاق لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا ہو۔ ایسے 100 لوگوں کی لسٹ ہم کو تیار کرنی ہے۔ ان لوگوں نے مل کر 32 کیٹیگریز تیار کی۔ 32 کیٹیگری، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے جو گریٹ ہیں، انفلوئنسر ہیں، عام انسانوں کے مقابلے وہ مہان ہیں، کیسے سمجھا جائے؟ تو ان سب نے مل کر 32 کیٹیگری تیار کی کہ اس انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کا نیچر کیسا، کیریکٹر کیسا، اس کے شب و روز کیسے، زبان کیسی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، چلنا پھرنا کیسا، یعنی کون کون سی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے۔ 32 کیٹیگریز تیار کی، اور اس کے بعد 28 سال تک انہوں نے ریسرچ کیا۔ 100 لوگوں کو اس 32 کیٹیگری میں ایک 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 کر کے رکھا۔ اس میں پولیٹیشنز بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، انبیاء بھی تھے، اپنے دور کے مہان لوگ بھی تھے، وہ چاہے رائٹر ہو، چاہے وہ انفلوئنسر ہو، چاہے وہ اسپیکر ہو، تمام ایسے لوگوں کو جمع کیا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 28 سال تک مسلسل محنت کے بعد جب 100 لوگوں کے نام کی لسٹ تیار ہوئی، آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس میں سب سے اوپر انہوں نے میرے نبی کا نام لکھا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، وہ سارے عیسائی تھے۔ سب سے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا، وہ کتاب اب بھی آپ کو گوگل پر مل جائے گی، دی 100 اس کتاب کا نام ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ میری اس تحقیق پر لوگوں کو تعجب ہوگا، میں جانتا ہوں میری اس رائے سے لوگ اتفاق نہیں رکھیں گے، لیکن میں ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ میں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے وہ یوں ہی نہیں کیا، میں نے سب سے اوپر جس کا نام لکھا ہے، اگر تمہیں اس میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے تو تم خود اس کی زندگی کو پڑھ لو، اس کی سیرت کو پڑھ لو، اس کی تعلیمات کو پڑھ لو۔ تم جب اس کی زندگی کو، تعلیمات کو، سیرت کو پڑھو گے تو تمہیں خود بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ریلیجن کے لیے لیڈر بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے وہ لیڈر بن کر آئے۔ وہ لکھتا ہے کہ صرف ایک مذہب کے لیے آئیڈیل نہیں ہے وہ، بلکہ سارے انسانوں کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ اور میرے نبی کیسے آئیڈیل ہے جانتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ایک یتیم بھی اپنے آپ، ایک یتیم، اگر کوئی بچہ یتیم ہو اور اگر کوئی آئیڈیل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس یتیم کو کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی یتیمی کو دیکھ لیں،
میرے آقا کی یتیمی کو دیکھ لے، میرے نبی سے بہتر اس کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی باپ کسی آئیڈیل کو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، تو وہ میرے نبی کو دیکھ لے کہ میرے نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا ہے۔ اگر کوئی شوہر دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دنیا کے کسی خوبصورت اور سکسیسفل کپل کی زندگی کو دیکھوں اور ایسے ہسبینڈ کو میں آئیڈیل بناؤں کہ جس سے اس کی بیوی راضی ہو، تو اس شوہر کے لیے میرے نبی سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی کی صورت میں ہو، ٹیچر کی صورت میں ہو، اسٹوڈنٹ کی صورت میں ہو، قومی لیڈر کی صورت میں ہو، جنگی سپاہ سالار کی صورت میں ہو، کسی پولیٹیشین کی صورت میں ہو، کسی بزنس مین کی صورت میں ہو، کسی کمیونٹی ہیڈ کی صورت میں ہو، یعنی جس طرح سے بھی آپ دیکھو گے زندگی میں ہر انسان اگر کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو میرے آقا قدم قدم پر تمام انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی وہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین ہیں، آج جو میرے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی فرانس میں حضور کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، کبھی امریکہ میں حضور کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، کبھی ہندوستان میں حضور کے خلاف کوئی اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، تو دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ جو طرح طرح کے باطل مذاہب کے ماننے والے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی وہی کر سکتا ہے جس نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا نہیں ہوگا، جس نے میرے نبی کی زندگی کو دیکھا نہیں ہوگا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے، اگر ایک انسان اگرچہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اپنی نگاہوں سے بغض و عداوت کی اینک اتار کر میرے نبی کی زندگی کو پڑھے گا تو اسے بھی ماننا پڑے گا کہ یہ گالیاں دینے لائق نہیں ہے، یہ تو دل دینے کے لائق ہے، یہ تو محبت کرنے کے لائق ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مکے کے گندے ماحول میں زمانے جاہلیت میں حضور کی ولادت ہوئی، اور کس ماحول میں ولادت ہوئی؟ جب باپ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہے تھے، اور بیٹیوں کو دفن کرنا یہ شرم کی بات یا جرم کی بات نہیں مانی جاتی تھی، فخر کی بات تھی، شان کی بات تھی۔ جس نے جتنی زیادہ بیٹیوں کا قتل کیا ہو وہ اتنا زیادہ اس دور میں معزز مانا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باپ دادا کی رسم کو زندہ کرنے والا تھا، باپ دادا کے طریقے پر چلنے والا تھا، اسے لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بیوہ کو لوگوں کے ساتھ گل مل کر زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا۔ ایک یتیم کا مال اس کے اپنے رشتہ دار کھا جایا کرتے تھے۔ نہ بہن کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، نہ ماں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، نہ بیٹی کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، بلکہ ایک صحابی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب میرے والد کے انتقال کے بعد ہم بھائیوں میں آپس میں ترکہ تقسیم ہو رہا تھا، تو ہم نے آپس میں جیسے مال کو بانٹا تھا ویسے ہی ماں کو بھی بازار میں بیچ کر ہم نے اس کا پیسہ بھی آپس میں بانٹ لیا تھا۔ سوچیں وہ ایسا دور تھا، ایسے زمانے جاہلیت میں، ایسے بدترین وقت میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے، اور نبی نے اس ماحول میں بات کی ہے تو کس کی بات کی ہے؟ غریبوں کی بات کی ہے، مظلوموں کی بات کی ہے، یتیموں کی بات کی ہے، کمزوروں کی بات کی ہے، بیواؤں کی بات کی ہے، غلاموں کی بات کی ہے، یعنی جنہیں دنیا اپنے پیروں تلے روند رہی تھی، نبی نے ایسے لوگوں کو اٹھانے کی بات کی ہے، برابری دینے کی بات کی ہے، ان کے حقوق کی بات کی ہے۔ ارے جن بیٹیوں کو باپ زندہ دفن کرتے تھے، ان بیٹیوں کا باپ ہونے پر نبی نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا۔ آپ سوچیں ایسے برے ماحول میں حضور جلوہ گر ہوئے، اور حضور جو بات کر رہے ہیں مذہب کی بات نہیں کر رہے، حضور نے مذہب کی بات نہیں کی، آپ نے انسانیت کی بات کی ہے، بھائی چارے کی بات کی ہے، مانوتا کی بات کی ہے، برابری کی بات کی ہے، ایک دوسرے کو حق دینے کی بات کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. میں زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. اچانک آپ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. جیسے ہی کسی کے رونے کی آواز سنا, رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھے. اس آواز کی طرف چل پڑے کہ کون رو رہا ہے. آپ نے جا کر دیکھا تو پایا کہ کالا کلوٹا حبشی چکی پیس رہا ہے, اور جیسے جیسے چکی چل رہی ہے ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہا ہے. وہ چکی بھی پیس رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا آقا مجھے انسان نہیں سمجھتا ہے. میں دن بھر اس کی غلامی کرتا ہوں, دن بھر کا تھکا ماندہ ہوتا ہوں. جب رات آتی ہے تو میرا آقا یہ اناج کی بوریاں میرے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ان سب کو پیس کر رکھنا. اگر اس کو تو نے پیس کر کام مکمل نہ کیا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے. وہ غلام کہتا ہے کہ میرا آقا مجھے انسان نہیں سمجھتا ہے. اس کو یہ احساس بھی نہیں کہ میں بھی انسان ہوں. میرے ہاتھ پیر میں بھی درد ہوتا ہے, مجھے بھی بھوک لگتی ہے, مجھے بھی نیند آتی ہے, میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے. میرے آقا کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اپنے مقدر پر رو رہا ہوں. تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کوئی اور مدد تو نہیں کر سکتا, یعنی میں اتنا مالدار نہیں کہ تم کو تمہارے آقا سے میں آزاد کرا سکوں. ہاں لیکن میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر تک آرام کر لو. جب تک تم سو گے تب تک تمہارے حصے کا اناج میں پیس دیتا ہوں. تھوڑا بہت اناج میں پیس دیتا ہوں, تم سو جاؤ. اس میں جو بھی تھا, گیہوں بھی تھا, طرح طرح کے اناج جو اس دور میں کھاتے تھے لوگ. اب وہ غلام کہتا اگر تم نے اتنا بھی میرے لیے کر دیا نا تو میرے اس حال میں اتنا بھی اگر کوئی کر دے تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. آقا نے فرمایا تم سو جاؤ, میں تمہارا کام پورا کرتا ہوں. اب وہ غلام سو گیا, تھکا ماندہ تھا. جیسے لیٹا آنکھ لگ گئی, گہری نیند میں چلا گیا. بہت دیر کے بعد آنکھ کھلی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ جو رات کو آیا تھا مسافر چکی پیسنے والا وہ جا چکا ہے. اب غلام نے دیکھا تو سورج نکل گیا. گھبرا گیا وہ کہ سورج نکل گیا, وہ جا چکا ہے, اگر کام پورا نہ ہوا تو میرا آقا مارے گا. فوراً اٹھا اور اٹھنے کے بعد چیک کرنے لگا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ رات آنے والا جانے سے پہلے ساری بوریوں کے اناج پیس کر جا چکا, سارا کام پورا کر گیا تھا. وہ بڑا خوش ہوا غلام, تلاش کیا دائیں بائیں لیکن وہ نہیں ملا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ دوسری رات آتی ہے. اب دوسری رات, پہلی رات تو حضور یوں ہی آ گئے تھے چلتے چلتے. اب دوسری رات آئی تو حضور پھر تشریف لاتے, اور میرے آقا تشریف لا کر کیا کہتے غلام سے؟ کہتے کہ آج تم پھر کچھ دیر آرام کر لو, جب تک تم سو گے میں تمہارے حصے کا اناج پیس دیتا ہوں. فرمایا گیا پھر روزانہ کا یہ معمول ہو گیا. کوئی رشتہ ناتا نہیں, جان پہچان نہیں, خونی خاندانی تعلقات نہیں, نہ کوئی دوستی یاری تھی, کچھ بھی نہیں. لیکن حضور رات کو آتے, اس غلام کے حصے کا اناج پیستے اور وہ آرام کرتا, اور پھر صبح ہوتی تو حضور چلے جاتے. اب یہ روزانہ کا معمول ہو گیا. آپ جانتے ہیں جب مکے کی سرزمین پر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور مکے میں لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی, آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی, اس غلام تک پتا چلا کہ کوئی مکے میں آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو غلام بھی نکلا یہ دیکھنے کے لیے میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ وہ کون ہے, اور تلاش کرتا کرتا جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو راتوں کو آ کر میری مدد کر جاتا تھا, یہ تو وہی انسان ہے جو رات کو مجھے راحت دیتا اور خود میرے حصے کا اناج پیستا تھا. جب اس غلام نے آ کر دیکھا کہ راتوں کو آ کر میرا کام
کرنے والا جو انسان تھا اسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس غلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں مکے والے غلط ہو سکتے ہیں لیکن یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کہ یہ تو مجھے جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ میری مدد کرتا تھا۔ اور جانتے ہو پھر اس غلام نے آگے بڑھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اس غلام کو دنیا نے بلال حبشی کے نام سے یاد کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدد کر رہے ہیں جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں فرمایا ہے، نبی ہونے کا اعلان۔ ایک رات میرے آقا اپنے گھر سے جلدی فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد ارادہ یہ تھا کہ آج میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا، آج پوری رات عبادت کروں گا، لمبی لمبی رکعت پڑھوں گا۔ حضور آئے مصلی پر کھڑے ہوئے، ابھی آپ نے نیت باندھی تھی، اچانک آپ کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا، کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی، وہاں بچہ رو رہا تھا اور یہاں مسجد میں رحمت للعالمین آقا تڑپ رہے تھے۔ آپ نے نماز کو مختصر کیا، ارادہ تھا کہ آج زیادہ پڑھوں گا لیکن نماز کو مختصر کیا۔ مختصر کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، اس آواز کی طرف چل پڑے۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ایسا تو کسی کی زندگی میں نہیں دیکھا ہے جو ان کی زندگی میں میں نے پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آواز کی طرف حضور چل پڑے، ایک بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، جس گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نبی دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، جب دروازہ کھلا تو پتا چلا کہ یہ کسی مسلمان کا نہیں یہودی کا مکان تھا، یہودی کا۔ عورت نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بچہ میرا رو رہا ہے نا، آپ کا کیا؟ بچہ میرا رو رہا ہے، آپ کا کیا؟ تو حضور فرماتے بچہ تیرا روتا ہے کلیجہ میرا پھٹتا ہے، بچہ تیرا روتا ہے تکلیف مجھے ہوتی ہے، مجھے بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہتی میرا شوہر سفر پر گیا ہے اور سفر پر جانے سے پہلے گھر کی ضرورت کی چیزیں وہ دے کر گیا تھا، لیکن ہمارے گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے، تیل ختم ہونے کی وجہ سے میں رات کو چراغ نہیں جلا پاتی ہوں اور اسی وجہ سے اندھیرے کے ڈر سے میرا بچہ روتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گے تم؟ جان لیا کرو گے کیا؟ حضور فرماتے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو۔ آقا اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، نبی کے گھر میں کوئی جھومر اور لائٹیں اور بلب نہیں لگے تھے، نبی کے گھر میں کوئی سینکڑوں چراغ نہیں جلتے تھے، رحمت للعالمین آقا کے گھر میں بھی ایک ہی چراغ جلتا تھا، اس میں بھی مختصر تیل ہوتا تھا، اس تیل کا بھی بالکل حساب کتاب رکھا جاتا تھا۔ لیکن میرے آقا اس یہودی کے روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے اپنے گھر کا چراغ لاتے ہیں اور یہودی کے گھر کو روشن فرما دیتے ہیں، یہودی کے گھر کو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، اللہ نے ساری کائنات کے لیے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، توجہ دیں آپ، حضور نے جب نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بھی مکے میں حضور نے ایک پیس کمیٹی قائم کی تھی، امن کمیٹی۔ اور اس امن کمیٹی کا کام کیا تھا؟ مکے میں باہر سے تاجر آتے تھے، کاروباری لوگ آتے تھے اپنا مال لے کر، کبھی مکے میں میلہ لگتا، کبھی بازار لگتا، لوگ اونٹ لاتے، کپڑے لاتے، کھانے پینے کا سامان لاتے، گھر کی اپنے ہاتھوں کی بنی چیزیں لاتے۔ وہ لاتے تھے کہ بازار میں بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے، لیکن مکے میں ایک سے ایک بڑھ کے گنڈے رہتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بدماش۔ یہ کبھی کبھی دھوکے سے ان تاجروں کی بیٹی کو اٹھا لے جاتے، کبھی بیوی کو اغوا کر لیتے، کبھی کوئی چیز خریدتے اور کہتے کہ میں 2 دن کے بعد پیسے دیتا ہوں اور پھر بھاگ جاتے، پیسہ نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بار بار ظلم ہو رہا ہے مسافروں پر، باہر سے آنے والوں پر مکے والے یہ دھوکہ دڑی کے دندے کر رہے ہیں، تو میرے نبی نے مکے میں اس وقت میں پیس کمیٹی قائم کی، جیسے آج بہت سارے NGOs ہوتے ہیں نا، اور آقا نے پیس کمیٹی قائم کی۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ ایسے ہی مظلوموں کو حق دلایا کرتے تھے۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی،
اس حضور کی پیس کمیٹی کے سب سے ایکٹیو ممبر صدیق اکبر تھے، یعنی بچپن کے ساتھی تھے، حضور کے پیش پیش ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک شخص سے اونٹ خریدا اور خریدنے کے بعد کہا کہ 1-2 دن دیکھتا ہوں، اگر اونٹ اچھا ہوگا، پسند آئے گا، تیز رفتار ہوگا تو پیسے دیتا ہوں۔ 2-4 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گیا، اب اس بندے کو جانا تھا لیکن ابو جہل پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ پیسہ لینے آتا تو کہتا کہاں بھاگ رہا ہوں، دیتا ہوں نا۔ جیسے آج ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں یار کیا میں چور ہوں، میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں، تم کو تو یار بھروسہ ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے 1000-2000 نہیں لے لیے، تمہاری جائیداد لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ لوگ یوں باتیں کرتے، تو وہ بھی یوں ہی کہتا میں دیتا ہوں نا، کہاں جا رہا ہوں میں، 2-4 دن رک جا، دیتا ہوں۔ وہ بندہ تنگ آ گیا، اس کی وجہ کہ اس کو اونٹ کا پیسہ لے کر اپنے گاؤں جانا تھا۔ اب ابو جہل کے چکر میں وہ یہاں بیٹھا ہے تو اس کے بھی خرچے بڑھ رہے ہیں کہ جتنا دن یہاں رہے گا، کھائے گا، پیے گا تو اس کو بچے گا کیا۔ تو وہ پریشان خانہ کعبہ کے پاس پہنچا، بہت سے مشرکین بیٹھے تھے، اس نے جا کر کہا تم میں کوئی ہے جو ابو جہل سے میرا مال دلا دے۔ اسے ابو الحکم کہتے تھے اس وقت، ابو الحکم، حکمت والوں کا باپ، علم والوں کا باپ۔ تو کہا کہ ابو جہل نے اونٹ لے لیا، پیسے نہیں دے رہا، تم میں کوئی ہے جو دلا دے۔ اب وہ جانتے تھے ابو جہل تو ہمارا سردار ہے، اس کے کون منہ لگے۔ تو اب مشرکین نے کیا کیا، مشرکین نے حضور کا مذاق اڑانے کی نیت سے اس تاجر سے کہا وہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، وہ تم کو انصاف دلائیں گے، وہ تم کو تمہارا حق دلائیں گے۔ اب مقصد کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ جائے گا حضور کے پاس اور کہے گا کہ ابو جہل سے پیسے دلانے ہیں۔ حضور کہیں گے یار میں اس کے منہ نہیں لگتا، تو پھر اس کے نزدیک حضور کی عزت کم ہو جائے گی۔ یا پھر اگر حضور اس کی حمایت میں ساتھ بھی گئے تو ابو جہل تو پیسے دینے والا نہیں ہے، پھر ابو جہل حضور کو ذلیل کرے گا، پھر ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ مقصد تھا حضور کا مذاق اڑانا اور معاذ اللہ حضور کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا۔ اب وہ تاجر نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور ان کے آپسی معاملات کیا ہیں، اس کو تو ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا معاملہ بیان کیا۔ آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میں تجھے تیرا حق دلاتا ہوں۔ ابو جہل کے گھر گئے، آپ نے دروازے پر دستک دی، اس نے اندر سے کہا کون؟ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا دروازہ کھول تو بتاتا ہوں کیوں آیا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، تیش میں غصے میں دروازہ کھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس سے اونٹ لیا ہے اور تو نے اس کو اب تک پیسے نہیں دیے، میں اس کو اس کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں، اس کو پیسے دو اس کے۔ ابو جہل کانپنے لگا، ابو جہل حضور کی زبان سے سن کر کانپنے لگا۔ اس نے کہا بس تھوڑی سی مہلت دو، ابھی پیسہ دیتا ہوں۔ فوراً اندر گیا، پیسہ لے کر آیا، حساب کتاب کلیئر کیا۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ وہ تاجر اپنے گاؤں چلا گیا۔ حضور آئے، پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ابو جہل گھر سے نکلا، حرم شریف میں داخل ہوا۔ اب ان تمام لوگوں نے ایک جاسوس بھی بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو کہ محمد کے ساتھ ابو جہل کیا کیا کرتا ہے، لیکن اس نے آ کر بتایا کہ ابو جہل کی تو گھگھی بن گئی۔ ابو جہل تو ڈر کے کانپنے لگ گیا اور اس نے فوراً تاجر کا پیسہ دے دیا۔ اب جب ابو جہل آیا تو لوگوں نے کہا بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، ہم تو تجھے بڑا ہمت والا، حوصلے والا سمجھتے تھے، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیری گھگھی بن گئی اور ڈر کر تو نے ان کا اکاؤنٹ کلیئر کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ صرف محمد دروازے پر کھڑے نہیں تھے، بلکہ خونخوار اونٹ بھی اپنا منہ کھولے ہوئے میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک خونخوار اونٹ اپنے جبڑوں کو کھولے ہوئے میرے دروازے پر کھڑا تھا اور اپنی زبان سے اس نے کہا اگر تو نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی تو ابھی تیرا کام تمام کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے اس کو دیکھ کر ہیبت پیدا ہو گئی اور اسی لیے میں نے حساب دینے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، اس لیے میں الجھا نہیں، حساب دینے میں اپنی بھلائی سمجھی۔ اچھا یہ تو نبی کا معجزہ تھا جو اللہ نے ظاہر کر دیا، لیکن کیا حضور جانتے تھے کہ یہ معجزہ دکھا کر ابو جہل کو ڈرا کر پیسے لوں گا؟ میرے نبی گئے تھے تو ایک تاجر مسافر کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، مدد کرنے کے لیے۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بتاؤ، پڑوس میں کسی کا بچہ روئے تو ہمارا دل بھی تڑپتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اگر تم اپنے گھر پھل لاتے ہو، توجہ ہے آپ کی، اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، تمام انسانوں کی بات کرتے، چرند پرند کی بات کرتے، آپ اللہ کی تمام مخلوقات کی بات کرتے ہیں۔ نبی فرماتے اگر تم اپنے گھر پھل لاؤ تو اس کے چھلکے گھر کے باہر نہ پھینکا کرو، ہو سکتا ہے کسی غریب کی نظر پڑے، اس کا بھی جی چاہے اس پھل کو کھانے کا، لیکن اس کی حیثیت نہ ہو اس پھل کے خریدنے کی، تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ آپ بتائیں کہ میرے آقا اپنی امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اپنے گھر کھانے والے پھل کے چھلکوں سے اپنے پڑوسی کو پریشان مت کرو، اپنے پڑوسی کی دل آزاری مت کرو۔ حضور فرماتے جب تمہارے گھر میں سالن پکے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا دیا کرو، تاکہ تم تھوڑا سالن اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی پہنچا دو۔ حضور فرماتے اپنے گھر میں بننے والے کھانے سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو۔ صحابہ نے کہا ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے، پڑوسی کو کیا تکلیف؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے اور تو روزانہ اچھے اچھے پکوان بناتا ہے، اس کی خوشبو اس تک پھیلے، اس تک پہنچے گی، تو ہو سکتا ہے کہ خوشبو کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، تکلیف ہو کہ میں غریب پریشان حال اور اس کے یہاں روز اللہ کی نعمتیں بن رہی ہیں۔ نبی نے یہ تربیت دی، یہ تربیت دی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حالانکہ بہت سے سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے اور اکثریت نے کہا یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، لیکن چونکہ بات فضیلت کی آئی ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے اکثر گزرتے تھے، اس گلی میں ایک عورت حضور سے بڑا تعصب رکھتی تھی، بغض رکھتی تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتی اور اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ حضور کے جسم ناز پر ڈال دیتی تھی، پھینک دیتی تھی۔ لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھے، نبی نہ بڑھیا کو کچھ کہتے تھے اور نہ راستہ بدلتے تھے، وہیں سے آتے جاتے وہ بڑھیا روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی، حضور اف تک نہیں فرماتے، روزانہ کی اس کی عادت۔ ایک دن حضور کا گزر ہوا تو وہ بڑھیا نظر نہیں آئی، دوسرے دن گئے تو وہ بڑھیا نظر نہیں آئی، تیسرے دن گزرے تو بڑھیا نظر نہیں آئی۔ حضور کو فکر ہو گئی کہ کہاں چلی گئی آخر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مائی جو یہاں رہتی تھی کہاں گئی وہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بڑی بد اخلاق ہے، بڑی بدتمیز ہے، کسی سے بنتی نہیں ہے اس کی، کچھ دنوں سے بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے، اور اس کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے اس کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا میرے نبی تڑپ اٹھتے، میرے آقا تڑپ اٹھتے، فوراً میرے آقا دروازے پر دستک دیتے، اندر سے بڑھیا نے کہا کون؟ آپ فرماتے مائی میں محمد۔ اس نے کہا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ۔ آقا اندر تشریف لے گئے، اب بڑھیا لیٹی تھی، وہ کہتی مجھے پتا تھا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں بیمار ہوں تو آپ ضرور بدلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ حضور فرماتے مائی تجھ سے کس نے کہا میں بدلہ لینے آیا ہوں؟ ارے مجھے آج پتا چلا کہ تو بیمار ہے، میں تو تیری خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تیری کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو روزانہ نبی پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اگر بستر پر بیمار پڑی ہے نبی اس کی عیادت کو جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نبی سے تعصب رکھتی تھی، اپنے دل میں نبی کے لیے بغض و عداوت رکھتی تھی، نبی کے اس کیریکٹر کو دیکھ کر وہ بڑھیا بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں بتاؤ مسلمان کا کوڑے کرکٹ کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو نے اپنے گھر کا کچرا میری دہلیز پر کیسے ڈال دیا؟ تو نے گھر میں جھاڑو مارا کچرا باہر پھینک دیا، ایسے کیسے کیا تو نے؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج مسلمان سے الجھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک بڑھیا جو حضور سے بڑی عداوت رکھتی تھی، وہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کے لیے گئی، بازار میں خریداری کرتے کرتے اتنا سامان خرید لیا
کہ اب اس میں اٹھانے کی طاقت نہیں تھی. کبھی کبھی ہوتا نا چلو یہ بھی لے لیں, یہ اچھا لگ رہا ہے یہ بھی لے لیں, اتنا زیادہ خریداری کر لی کہ اٹھانے کی طاقت نہیں اس کے اندر. پریشان بیٹھی تھی, کوئی مزدور ملے تو اس کو دوں تاکہ گھر تک پہنچائے. رحمت للعالمین آقا کا گزر ہوا, میرے نبی نے دیکھا کہ ایک مائی ڈھیر سارا بوجھ لیے پریشان بیٹھی ہے. آقا فرماتے مائی کیا بات ہے, پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتی بیٹا میں نکلی تھی خریداری کرنے, سامان اتنا زیادہ لے لیا کہ اب مجھ سے اٹھتا نہیں ہے, میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ کوئی مزدور مل جائے تو اسے گھر تک پہنچا دے. آپ فرماتے کہ اگر میں تیرا سامان گھر تک پہنچا دوں تو چلے گا؟ وہ کہتی میں تو ڈھونڈ ہی رہی ہوں کوئی مزدور مل جائے, اگر تو پہنچا دے گا تو اس سے اچھی بات کیا ہے. میرے نبی نے سارا بوجھ اٹھایا اپنے کاندھے پر رکھا. بڑھیا آگے آگے چل رہی ہے اور نبیوں کا امام پیچھے پیچھے چل رہا ہے. وہ بڑھیا جو نبی سے بغض رکھتی تھی, اس کے گھر کا بوجھ اپنے کاندھے پر رکھ کر رحمت للعالمین آقا چل رہی ہے. وہ بڑھیا راستے پر بڑبڑ 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 کرتی چلی جا رہی ہے. باتیں کرتے 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 عنوان چھڑ گیا. بڑھیا کہنے لگی بیٹا شاید تجھے معلوم ہو مکے میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے باپ دادا کے بتوں کو خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, وہ کسی نئے دین کی بات کرتا ہے. بیٹا اس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. میں تجھے مشورہ دیتی ہوں کبھی اس سے ملنا مت, اس کی بات سننا مت, اس کے پاس جانا مت. وہ اتنا خطرناک ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے. اس سے احتیاط کرنا بیٹا, بچنا. وہ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین کا باغی بنا رہا ہے. وہ بڑھیا گالیاں دیتی جا رہی ہے اور پیچھے سے نبیوں کا امام مسکراتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایک گھر کے دروازے پر پہنچی, کہا بیٹا یہی میرا گھر ہے. حضور نے سارا سامان اتارا, اجازت لی, پلٹے. اس نے کہا مزدوری تو لیتا جا. آپ فرماتے کہ مائی مزدوری کے لیے میں نے تیرا بوجھ نہیں اٹھایا تھا, تیری خدمت کرنے کے لیے میں نے تیرا بوجھ اٹھایا تھا, مدد کرنے کے لیے, مزدوری کے لیے نہیں. تو بڑھیا کہتی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں, مکے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اتنا نیک نوجوان, میں تو محنتانہ دینے کو تیار, وہ لینے کو تیار نہیں. ارے بیٹے جانے سے پہلے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے, یہ تو بتا کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, یہ تو بتا کہاں کا رہنے والا ہے. حضور فرماتے کہ مائی تیرا کام ہو گیا نا, اتنا ہی کافی ہے, اب جانے دے, زیادہ بات کر کے مطلب نہیں. بڑھیا کہتی ہے کہ کیوں, نام بتانے میں کیا تکلیف ہے؟ حضور فرماتے کہ مائی اگر میں نے نام بتا دیا نا تجھے تکلیف ہوگی. بڑھیا کہتی تیرا نام سن کر مجھے تکلیف ہوگی؟ اتنا نیک نوجوان, تیرے نام سے مجھے تکلیف کیا ہونا ہے؟ بتا تو صحیح نام کیا ہے, قبیلہ کون سا ہے؟ حضور فرماتے مائی نہیں مانتی تو سن, پورے راستے تو جس کو گالیاں دیتی آئی ہے نا وہ محمد میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا. بڑھیا کاٹو تو خون نہیں. بڑھیا کہتی ہے واقعی اگر تو وہی ہے تو بیٹا میں گواہی دیتی ہوں, سارے مکے والے غلط ہو سکتے, تو غلط نہیں ہو سکتا ہے. مکے والے جو تیرے بارے میں کہتے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے, تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ارے لوگوں کو جو تو کلمہ پڑھاتا ہے ہاتھ بڑھا, میں تیرا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. یہ نبی کا کردار تھا. آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دھمکی دی تھی کسی کو؟ بلکہ آپ نے تو دعوت بھی نہیں دی بڑھیا کو, آپ نے تو دعوت بھی نہیں دی حضرت بلال کو, لیکن خود بخود لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. تو کس چیز کی وجہ سے؟ آپ کی شان رحمت للعالمین کی وجہ سے, آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے, آپ کے معاملات کی وجہ سے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ایک یہودی عالم تھا, زید ابن سامہ اس کا نام تھا, بہت بڑا اسکالر تھا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجوروں کا سودا کیا. حضور نے فرمایا 2 دن کے بعد مال تجھے دے دوں گا. بات ہو گئی. اب اس نے کیا کیا, 2 دن کے بعد نہیں, 1 دن پہلے ہی آ گیا اور آنے کے بعد حضور سے تقاضا کرنے لگا, تم نے مجھ سے کھجوروں کا سودا کیا تھا, مال لے لیا, کھجوریں نہیں دی, مجھے کھجوریں دو. حضور نے حالانکہ 2 دن کے بعد کا وعدہ کیا تھا, لیکن وہ 1 دن پہلے ہی آ گیا.
اور لوگوں کے سامنے برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ صحابہ موجود تھے۔ وہ حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ عبد المطلب کی اولاد تو یہی کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ سودا کرتی ہے اور گھپلا کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرتی ہے، یعنی صرف حضور کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، باپ دادا کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ عبد المطلب کی اولاد تو دھوکے باز ہے، جھوٹے لوگ ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اب جب عمر فاروق اعظم سے برداشت نہیں ہوا تو غصہ آ گیا، تلوار نکالی اور ڈانٹتے ہوئے کہا بس اب چپ ہو جا، اب تیری خیر نہیں ہے، اب زیادہ بولا تو تیری خیر نہیں، زبان بند کر۔ حضور نے جانتے ہو یہودی کو کچھ نہیں کہا، حضور نے حضرت عمر کو ڈانٹا، عمر کیا کر رہے ہو؟ عمر تم اس کو دھمکی دے رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم میری مدد کرتے، تم مجھے سمجھاتے کہ میں اس کو کھجوریں دے دوں، تم اس کو سمجھاتے کہ انتظار کر کھجوریں مل جائیں گی، لیکن عمر تم الٹا جلال میں آ کے اس کو دھمکی دے رہے ہو۔ اب عمر جو کھجوریں مجھے دینی تھی اب تم اس کو دو، اب وہ کھجوریں تم اس کو دو، اور ساتھ ہی عمر سنو تم اس کو اتنی کھجوریں اور دینا، زیادہ دینا۔ عرض کرتے حضور وہ کیوں؟ آقا فرماتے تم نے آنکھ دکھا کر اس کو ڈرایا ہے نا، اس کو دھمکی دی، وہ ڈر گیا تمہاری وجہ سے، تو اس کی دل جوئی کے لیے اس کو اور کھجوریں دو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم گئے، کھجوریں لی، واپس آئے، یہودی کو تلاش کیا، اس کو اس کے حصے کی کھجور دی اور کہا یہ اور بھی رکھ لے۔ اس نے کہا کہ جتنے کی بات ہوئی تھی اتنا ٹھیک ہے، یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ چونکہ میری آنکھ کی وجہ سے تو ڈر گیا تھا، میری دھمکی سے تو ڈر گیا، تو اس لیے یہ زیادہ لے لے۔ تو یہودی کہتا ہے عمر تم نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ وہ کہتا میں زید ابن سہامہ ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا تو یہودیوں کا عالم، اتنا بڑا عالم ہو کر تو حضور کی گستاخی کر رہا تھا، تو حضور کے بارے میں نہیں جانتا ہے؟ یعنی کوئی عام آدمی بے پڑھا لکھا جاہل کرے تو ٹھیک، تو حضور کے بارے میں نہیں جانتا، تو بے ادبی کر رہا تھا۔ تو جانتے ہو زید کیا کہتا ہے؟ زید کہتا ہے دراصل عمر بات یہ ہے میں گستاخی نہیں کر رہا تھا، میں تو ان کا امتحان لے رہا تھا، میں امتحان لے رہا تھا۔ میں نے تمہارے نبی کے بارے میں جو کچھ آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ ساری نشانیاں میں نے ان میں دیکھی، بس ایک چیز باقی رہ گئی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ لوگ جتنا ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں گے وہ اتنا لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ ان کا حلم دیکھنا تھا، بردباری دیکھنا تھا، عفو درگزر دیکھنا تھا۔ عمر میں نے ساری چیزیں تو دیکھ لی، یہ چیز باقی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے امتحان کے طور پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اور عمر میں نے دیکھ لیا آزما کر کہ واقعی جو میں نے پڑھا ہے وہ ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ عمر اپنی کھجوریں اپنے پاس رکھ، لے چل، میں ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا ایک مرتبہ آرام فرماتے، ایک شخص آیا جس کا نام مشرک تھا، غورس نام تھا۔ آقا سو رہے تھے، تلوار کو اوپر ٹانگ رکھا تھا۔ غورس نام کا کافر آیا، حضور کی تلوار نکال لی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری تلوار سے بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تمہاری تلوار سے تمہارا کام تمام کرنے چلا ہوں، اب بتاؤ تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ صرف آپ کی زبان سے نکلا اللہ، لفظ اللہ کو سن کر مشرک کے دل میں ایسی ہیبت پیدا ہوئی، کانپنے لگا، تلوار گر گئی۔ نبی نے تلوار کو اٹھایا اور فرمایا بتا غورس، اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے اب آپ کی تلوار سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ حضور فرماتے جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ محبت سے کہیں حضور فرماتے جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ کیا بتائیے ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ ہمارا حال تو یہ، ہم یہ کہتے ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں میں اچھوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، اور کوئی میرے ساتھ برا ہوگا نا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اچھا یہ کوئی خوبی ہے، یہ کوئی آرٹ ہے؟ اچھوں کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، بہت اچھے آدمی ہو آپ، اور بروں کے ساتھ برائی کر رہے ہو، بہت اچھا ہنر ہے آپ کے اندر، بڑا اچھا آرٹ ہے۔ یہ ہے؟ ارے حضور کی سیرت تو یہ ہے، نبی اچھوں کے ساتھ بھی اچھے اور بروں کے ساتھ بھی اچھے۔ آقا صرف صحابہ کے ساتھ اچھے نہیں ہو تو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے۔ آپ جانتے ہو مکے میں، مدینے میں ایک کافر آیا، مشرک،
رات دیر زیادہ ہو گئی، واپس نہیں جا سکا، تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، پناہ کہاں لوں؟ تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں رات زیادہ ہو گئی، گھر نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کا مہمان بن جاؤں، آپ مجھے اپنا مہمان بنائیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کے گھر ایسے کوئی آ جائے تو آپ رکھ لیں گے اس کو؟ کہیں گے یار تو کون میں کون، تیرا میرا لینا دینا کیا، یہ تو خامخواہ کی تو خامخواہ میں گلے پڑ رہا ہے، مہمان بن رہا ہے، میرے گھر ٹھہرے گا، میں تجھے کیوں ٹھہراؤں اپنے گھر؟ بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیجوان نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آقا اپنے گھر لے گئے، گھر لے جانے کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ تو مسافر ہے، بھوکا ہوگا، تجھے میں ابھی دودھ پینے کے لیے دیتا ہوں۔ حضور نے اس کو دودھ پلایا، اس نے دودھ پیا پیٹ بھر کے۔ حضور نے فرمایا اور چاہیے؟ اس نے کہا اور چاہیے۔ حضور نے اور دودھ دیا، اس نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا اور چاہیے؟ یعنی گھر والوں کے لیے جتنا رکھا تھا دھیرے دھیرے کر کے وہ سارا پی گیا۔ حضور بھی بھوکے، حضور کی بیویاں بھی بھوکی، گھر میں جتنا دودھ تھا آقا نے 7 مرتبہ پوچھا، 7 مرتبہ اس نے مانگا، 7 بار پلا دیا۔ اب 7 بار اس نے پی لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صبح ہوئی، رات سو گیا۔ اب جب وہ پیا دودھ پیٹ بھر کر، رات سویا، اب اس کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ یار میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، میں تو مشرک ہوں، میں تو دشمن ہوں، لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار میرے ساتھ بھی کیسا کہ خود بھوکے رہ کر اپنے حصے کا دودھ پلا دیا۔ جب صبح نماز فجر میں حضور حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ رات آپ نے دودھ پلایا، آپ کے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسلمان بن گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ حضور نے مبارکباد دی۔ اب رات آیا تو مشرک تھا، دشمن تھا، اب صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ نبی کے گھر کا دودھ پیا تو صحابی بن گیا۔ حضور نے فرمایا کہ رات پوری گزر گئی، تجھے بھوک لگی ہوگی، تجھے کچھ کھانے کو دوں؟ اس نے کہا کہ ہاں اگر کچھ مل جائے تو بہتر۔ حضور نے اس کو پھر دودھ لا کر دیا۔ اب اس نے دودھ پیا، پورا دودھ پی لیا، سیراب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اور چاہیے؟ اس نے کہا نہیں بس اتنا ہی کافی، اتنا ہی کافی۔ آپ ذرا سوچیں، رات مشرک تھا تو 7 بار پیا، اور جو صحابی بن گیا تو ایک بار میں سیراب ہو گیا، ایک بار میں پیٹ بھر گیا۔ حضور فرماتے کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ آج ہم کس طرح سے کھاتے ہیں؟ آج ہم کس طرح سے کھاتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 7 آنتوں سے کھاؤ گے تو بدہضمی پیدا ہوگی، ایسیڈیٹی ہوگی، پیٹ کی تکلیفیں اور بیماریاں ہوں گی، اور مومن کی طرح 1 آنت سے کھاؤ گے تو کھانے والی غذا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدے مند ثابت ہوگی۔ فرمایا گیا ایک مرتبہ ایک مشرک، صحابہ اکرام نے اس کو، وہ آیا تھا حضور کو قتل کرنے، صحابہ نے اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس کو قید میں ڈال دیا، قیدی بنا لیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات ہو گئی تو کہا کہ اب اس کو میں رات اپنے گھر کا مہمان بناتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی دشمن تو تھا، قید بھی کر لیا گیا، لیکن اب اس کو ایسے کیسے چھوڑے، رات کو اس کو میں اپنے گھر کا مہمان بناتا ہوں۔ حضور نے ایک کمرہ اس کو الاٹ کر دیا، ایک کمرے میں رکھ دیا، اور آپ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اب جانتے وہ رات کو خوب دبا کر کھایا پیا۔ اب باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا، چونکہ قیدی تھا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضور چلے گئے، صحابہ بھی سارے چلے گئے۔ اب رات چونکہ بہت کھایا تھا، اس کا پیٹ گڑبڑ ہوا، تو جب پیٹ گڑبڑ ہوا تو کیا کیا اس نے؟ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تو اسی کمرے کے ایک کونے میں پیخانہ کر دیا اس نے، ایک کونے میں پیشاب پیخانہ کر دیا اس نے۔ اب ڈر گیا وہ کہ اب ایک تو میں قید میں ہوں، اوپر سے میں مشرک ہوں، اور تیسرا میں نے یہ کیا ہے، اب صبح تو میری جان بچنے والی نہیں۔ اب جب صبح اس نے آہٹ سنی کہ دروازہ کھل رہا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ صبح آہٹ سنی کہ دروازہ کھل رہا ہے تو دروازے کے اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، فوراً وہ اچھل کر کودا، باہر نکلا اور بھاگنے لگا، بھاگ گیا وہ۔ اب اس کے پیچھے کوئی دوڑا نہیں، وہ بھاگ گیا، حضور نے بھی جانے دیا۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو گندگی کی تھی اس نے، رحمت للعالمین آقا نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے
اپنے ہاتھوں سے گندگی کو صاف کرنا شروع کیا. صحابہ دیکھے تو تڑپ اٹھے, عرض کرتے آقا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کام آپ کو زیبا نہیں دیتا, آپ ہمیں یہ کام کرنے دیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے مہمان میرا تھا, ذمہ داری میری. مہمان میرا تھا, ذمہ داری میری ہے, مجھے کرنے دو. اب وہ کچھ دور تک بھاگا, اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ یار جلد بازی کے چکر میں تلوار تو وہیں بھول گیا. اب وہ پلٹا اپنی تلوار لینے کہ کسی طرح سے تلوار بھی اٹھا لوں. اب جب پلٹ کر آیا تو دیکھ کر حیران کہ صحابہ کھڑے ہیں اور نبی اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں. اتنا دیکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا, فوراً حضور کے قدموں کو پکڑتا ہے, آیا تھا قتل کرنے کے ارادے سے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر ایک یہودی عورت نے, اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا نا, یہودی عورت نے حضور کو زہر آلود گوشت کھلایا تھا. زہر میں ڈوبا ہوا گوشت تیار کر کے دیا کھانے کو, یہاں تک کہ اس کو کھا کر 2 صحابی شہید ہو گئے. 2 صحابی. حضور نے بھی 2 بوٹیاں کھا لی. آخر میں گوشت نے خود کہا کہ آقا مجھے نہ کھائیں. اس یہودی عورت نے اس میں زہر ملایا, بوٹیاں بولی, حضور نے چھوڑ دیا. صحابہ نے کہا آقا ہمیں اجازت دیں, ہم اس عورت کی گردن ماریں جس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ دڑی کی, ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی گردن کو مار دیں. رحمت للعالمین آقا نے اس عورت کو معاف فرما دیا, معاف فرما دیا. ایک یہودی نے حضور پر جادو کیا تھا, وحی کے ذریعے اللہ نے اس یہودی کا نام بتایا کہ فلاں فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے. نبی کو معلوم ہونے کے باوجود صحابہ نے کہا اجازت دے ہم گردن مار دیں. نبی نے فرمایا نہیں, میں نے اسے معاف کر دیا ہے, معاف کر دیا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں, نبی عفو درگزر کی بات کرتے, نبی لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرتے. کیوں؟ آقا فرماتے اللہ نے مجھے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور ایک بات ذہن میں محفوظ کر لیں, وہ لوگ جو یہودی ہیں, عیسائی ہیں, مشرکین ہیں, ہم ہی حضور کی امت میں نہیں ہیں, وہ سب بھی حضور کی امت میں داخل ہیں, وہ سب بھی حضور کی امت میں ہیں. لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ حضور کی امت 2 طرح کی ہے, ایک امت دعوت ہے, ایک امت اجابت ہے. اجابت اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا, یعنی ہم اور آپ. اسے کہتے ہیں امت اجابت, دعوت کو قبول کرنے والے. اور جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا, کلمہ نہیں پڑھا, اس کو کہتے ہیں امت دعوت. تو چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, مشرک ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, وہ سب امت دعوت ہیں, ہم سب امت اجابت ہیں. اور قرآن و حدیث میں امت کی فضیلت جہاں بھی آئی ہے وہ امت دعوت کے بارے میں نہیں ہے, وہ سب امت اجابت کے بارے میں. تو چونکہ وہ بھی حضور کی امت میں, اس لیے میرے آقا ان پر بھی رحم فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ تھکے تو نہیں نا؟ اچھا میں نے گفتگو شروع کی تھی تو ٹائم نہیں دیکھا, حالانکہ ہمیشہ دیکھ لیتا ہوں, لیکن آج میں نے ٹائم نہیں دیکھا. تو زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, مسلسل سفر, شب بیداری, دن بھر سفر, رات بھر سفر, تقریباً 3 راتوں سے سویا نہیں میں, اس وجہ سے آواز تھوڑی گڑبڑ ہے, لیکن امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. آپ کی آ رہی ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے دن جب میرے آقا 10,000 صحابہ کی فوج لے کر مکے میں داخل ہوئے, تو اس وقت میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا جو سامنے آئے گردن مار دینا, نہ عورت دیکھنا, نہ مرد دیکھنا, نہ جوان دیکھنا, نہ بوڑھا دیکھنا, جو ملے قتل کرنا. نہیں, میرے آقا کی شان رحمت للعالمین یہ ہے کہ وہ مکہ جس سے نبی کو نکالا گیا تھا,
10 سال پہلے، اور آقا جب نکل رہے تھے تو حال یہ تھا جس مکے میں حضور پیدا ہوئے، جہاں آپ کی والدہ تھی، جہاں آپ کے والد تھے، جہاں آپ کا پشتینی مقام تھا، جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود تھا، ارے جہاں نبی نے اپنا بچپن گزارا تھا، اس مکے سے جب نبی نکلتے ہیں تو پلٹ پلٹ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے خانہ کعبہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، تو مجھے بہت پسند ہے، میں ہرگز تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی۔ آپ ذرا سوچیں کتنی تکلیفوں کے ساتھ نبی مکے سے جا رہے ہیں اور 10 سال کے بعد پھر واپس آ رہے ہیں۔ آقا گئے تھے رات کے اندھیرے میں، واپس آتے ہیں دن کے اجالے میں۔ آقا جا رہے تھے تو بظاہر مجبور نظر آتے ہیں تو فاتح بن کر آتے ہیں، لیکن آقا جب آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں چلا جائے اس پر تلوار نہ چلانا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس پر تلوار نہ چلانا، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس پر تلوار نہ چلانا، جو حرم میں داخل ہو جائے اس پر تلوار نہ چلانا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس پر تلوار نہ چلانا۔ حضور قتل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آقا بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے، شاید وہ تاریخ آپ کو معلوم نہیں ہوگی، میرے نبی اپنی اونٹنی پر سوار تھے جس کا نام تھا کسوا۔ آقا اس پر سوار تھے، مکے میں داخل ہوئے۔ فرمایا گیا کہ حضور جب داخل ہوئے فاتح بن کر تو حضور نے اپنی گردن کو اتنا جھکا رکھا تھا کہ اونٹنی کی جو کوہان ہوتی ہے نا، وہ اٹھا ہوا حصہ چلتے چلتے کئی بار وہ حضور کے سر میں لگ جاتا تھا، اتنا گردن کو جھکا رکھا تھا۔ آج آپ دیکھیں آئی پی ایل میں کوئی ایک وکٹ لے لے تو اس کو دیکھیں اکڑ کتنا نظر آتا ہے، کوئی اگر سینچری کر لے تو کتنا تکبر نظر آتا ہے اس کے اندر۔ آپ ذرا سوچیں، کوئی ٹیم میچ جیت جاتی ہے تو کتنا فخر نظر آتا ہے ان کے اندر۔ آقا فاتح مکہ بن کر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سر کو جھکا رکھا ہے میرے نبی۔ اس کے بعد حضور پہنچتے مکے میں تو کہاں جاتے ہیں؟ آقا اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتی ہیں۔ مولائے کائنات کی بہن تھی، جناب ابو طالب کی بیٹی۔ یہ وہی ام ہانی ہیں کہ جن کے گھر آقا آرام کر رہے تھے اور اللہ نے معراج کے سفر پر بلایا۔ ام ہانی کے گھر جاتے ہیں، آقا وضو فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ام ہانی گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ آپ کہتی میں نے سنا تو کانپ گئی، جیسے میں نے سنا میں کانپ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں اس وقت سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اس دور کے لوگوں کی پوزیشن ہوتی تھی، آپ سوچیں اس دور کے لوگوں کا گزارا کیسے مشکل سے ہوتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم غریب کہلاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے غریبی میں بھی ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اس دور میں امیروں کے پاس بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ارے بادشاہوں نے کبھی کار کا تصور کیا تھا؟ بادشاہوں نے کبھی پنکھے کے بارے میں سوچا تھا؟ بادشاہوں نے کبھی ایئر کنڈیشن کے بارے میں سوچا تھا؟ بادشاہ ہو کر بھی مشالیں جلتی تھی، ان کے یہاں بلب اور لائٹیں تھی۔ آج تو غریب کو بھی اللہ نے وہ نعمتیں دی جو ہے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ ام ہانی کہتی میں سنی تو میں کانپ گئی، لیکن میں کیا کرتی، منع بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے لا کر رکھ دیے، ایک پیالہ پانی کا لا کر رکھ دیا۔ کہتی میں نے دیکھا کہ میرے آقا روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو پانی کے پیالے میں ڈال کر نرم کرتے اور اس کو تناول فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں آج آئی پی ایل کا کوئی میچ جیت جائے تو پوری رات پارٹی ہوتی ہے 5 اسٹار ہوٹل میں، پوری رات شراب و شباب و کباب کا دور چلتا ہے، لیکن یہ اس تاریخ انسانی کا پہلا فاتح تھا جو مکے کو فتح کرنے کے بعد روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہا تھا۔ وہاں کوئی شراب کے پیالے نہیں تھے، وہاں کوئی عیاشیوں کے اڈے نہیں تھے، وہاں کوئی مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی نہیں تھی۔ آقا روٹی کے سوکھے ٹکڑے نرم کر کے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ام ہانی گھر میں سالن کے طور پر کچھ نہیں ہے کیا؟ یعنی پانی سے تو میں کھا رہا ہوں لیکن کچھ اور نہیں ہے؟ ام ہانی کہتی مجھے یاد آیا تھوڑا سا سرکہ رکھا تھا،
جسے ونیگر کہتے ہیں نا، تھوڑا سا سرکہ رکھا تھا. وہ کہتی مجھے یاد آیا میں نے سرکہ لے جا کر دیا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے سرکہ دیکھا، دیکھ کر فرمایا سرکہ بہت اچھا سالن ہوتا ہے. محبت سے کہیں، حضور نے فرمایا سرکہ بہت اچھا سالن ہوتا ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہاں کبھی فاقہ کشی نہیں آتی. یعنی حضور نے سرکے کو پسند فرمایا. سرکہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں نے انگریزی میں کہتا ونیگر کہتے ہیں اس کو. آپ کبھی چائنیز کھاتے ہو نوڈلز یا فرائیڈ رائس وغیرہ تو 3 طرح کے الگ الگ سوس دیتے ہیں. وہی لال والا ہوتا ہے، کالا والا ہوتا ہے، ایک وائٹ والا ہوتا ہے. تو جو وائٹ والا ہوتا ہے ونیگر وہی ہوتا ہے، سرکہ وہی ہوتا ہے. اب تو جامن کا بھی آتا ہے، آم کا بھی آتا ہے، سیب کا بھی آتا ہے. تو حضور نے اس میں روٹی ڈبا کر کھائی. اللہ نے آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کبھی صرف روٹی سرکے میں بھی ڈبا کر کھا لو، یہ سوچ کر کہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. آقا نے وہ تناول فرمایا. پھر خانہ کعبہ کے پاس آئے، سارے مشرکین جمع تھے، صدیق اکبر بھی، عمر فاروق اعظم بھی، عثمان غنی مولائے کائنات بھی، اور تمام کے تمام مشرکین کا بھی جمع غفیر تھا. اب حضور کی آنکھوں کے سامنے کون کون لوگ تھے جانتے ہو؟ حضور کی آنکھوں کے سامنے وہ عورت بھی تھی جس نے حضور کے چہیتے چچا جناب امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا تھا، ان کے کلیجے کو چبایا تھا، وہ موجود تھی. حضور کی آنکھوں کے سامنے وہ مشرکین بھی تھے جنہوں نے پہلی مسلمان شہیدہ حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا. وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹنی سے نیچے گرایا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے حضور کی بیٹی کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اور وہی ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ ان کے وصال کا سبب بن گئی تھی. ایسے بڑے بڑے وقت کے فاسق و فاجر، بڑے بڑے وقت کے دجال آنکھوں کے سامنے موجود تھے. وہ بھی موجود تھا جس نے بلال کو باندھ کر کوڑے لگایا تھا، حضرت خباب کے سینے پر جس نے پتھر رکھے تھے، جس نے حضور کی پشت پر حالت سجدہ میں اٹھنے کی اوجھڑی رکھی تھی. وہ بڑے بڑے دجال موجود تھے، اور نبی نے فرمایا تھا بتاؤ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے، آج میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا. جب نبی فرماتے بتاؤ، وہ سب ڈر رہے تھے، سہمے ہوئے تھے. ابھی حضور کا حکم ہوگا اور عمر کی تلوار چلے گی، حضور کا حکم ہوگا اور علی کی ذوالفقار ہماری گردنوں کو تن کے بوجھ سے ہلکا کر دے گی. وہ سب ڈرے سہمے گھبرائے ہوئے تھے. ابھی ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، یا ہم سب کو قیدی بنا دیا جائے گا، یا ہم سب کو جنزیروں میں جکڑ کر کسی دریا میں پھینک دیا جائے گا. وہ سب ڈرے سہمے تھے، لیکن حضور نے فیصلہ نہیں فرمایا ہے. آپ فرماتے تم لوگوں نے کیا سوچا ہے، میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا. اب جب ان لوگوں نے یہ سنا، سب ایک زبان ہو کر پکار اٹھتے ہیں آپ رحم دل بھائی ہیں، آپ رحم دل باپ کے بیٹے ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں. آقا نے جب یہ سنا تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جاؤ، آج کسی سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کسی سے کوئی باز پرس نہیں کیا جائے گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. ایک عام معافی کا اعلان نبی نے کر دیا. فرمایا کہ جس کی امید نہیں تھی، جس کی امید نہیں تھی، اچانک حضور کی زبان سے معافی کا اعلان سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرما لیا. بتاؤ تلوار کے زور پر اسلام پھیل رہا ہے، دھمکیوں اور لالچ کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نبی ان پر بھی رحم کیوں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ کہ نبی جانتے تھے میں ان کا بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کا بھی. ارے آقا، یہ تو میں نے انسانوں کی بات کی، وہ چرند پرند کے بھی نبی ہیں، وہ چاند سورج کے بھی نبی ہیں، وہ درختوں کے بھی نبی ہیں، وہ پتھروں کنکروں کے بھی نبی ہیں. اور آقا ایسے نبی ہیں کہ پتھر کو اشارہ کر دیتے ہیں تو پتھر اپنی جگہ کو چھوڑ کر آ جاتا ہے. آپ کنکری کو اشارہ کرتے ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں رہ کر کنکری کلمہ پڑھنے لگتی ہے. ارے سب نے نبی کی نبوت کو ایسے تسلیم کیا تھا کہ سورج ڈوب گیا تھا، نبی نے حکم دیا تو وہ بھی پلٹ آیا ہے. ارے چاند کو آقا نے حکم دیا تو چاند نے سینے کو چاک کر دیا ہے. آقا نے
درخت کو حکم دیا ہے تو درخت بھی زمین کو چیر کر چل پڑا ہے۔ آخر یہ کیوں تھا؟ یہ ساری کائنات کی مخلوقات جانتی تھی یہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے، اللہ نے سب کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے سب کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، اللہ نے ہمیں اور آپ کو امت اجابت بنایا ہے۔ آپ جانتے میرے نبی نے فرمایا قیامت میں تمام امتوں کی، تمام انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ جو صفیں لگیں گی نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت کے قریب آئے گا، 120 لوگوں کی صفیں ہوں گی۔ آقا فرماتے ہیں تمام انبیاء کی امت کی صفیں ہوں گی، اور وہ صفیں 120 ہوں گی، اور فرماتے 120 میں 80 صف میری امت کی ہوگی، سارے انبیاء کے ملا کر 40 اور 80 صف تنہا میرے نبی کی امت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ امت دعوت نہیں بنایا، امت اجابت بنایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے اخلاق کا علاج کریں کہ انشاءاللہ، ہم بھی اپنے کردار کا علاج کریں کہ انشاءاللہ ہم رحمت للعالمین آقا کی امت میں ہیں۔ ہمیں بھی لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ہمیں بھی انسانوں کی، ان کے عمر کی، ان کے سفید بالوں کی قدر کرنی چاہیے، اور جو خوبیاں نبی میں تھی ہمیں بھی نبی کے اس اخلاق و کردار کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ اب اپنی بات کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میں نے جہاں سے شروعات کی تھی، آج اگر حضور کو کوئی عیسائی، یہودی، مشرک گالی دیتا ہے تو یاد رکھے کہ اس نے حضور کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور وہ برا بھلا حضور کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے، ہمارے اور آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ہماری بد اخلاقی، ہماری بدتمیزی، ہماری بدسلوکی، ہماری بے حیائی، ہمارا ننگا پن، ہماری گندی عادتیں، ہماری الٹی سیدھی حرکتیں، ہم رحمت للعالمین آقا کی امت میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ نبی کی تعلیم کیا تھی؟ حضور نے فرمایا جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی اذان ہو گئی، مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے تھے نماز کے لیے، تیزی سے چلے جا رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا اسی راستے پر ایک بوڑھا آدمی بھی چلا جا رہا ہے، کمر جھکی ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ اب حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی رفتار کو دھیمی کر لی، کہ لگتا ہے یہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہے، باہر سے آیا ہوگا، مسافر ہے، یہ بھی مسجد کی طرف چلے جا رہا ہے، اس کا مطلب نماز جا رہا ہوگا۔ اب آپ نے اس کے آگے بڑھنا گوارا نہیں کیا، آپ نے رفتار کو دھیمی کر لی اور پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب مسجد نبوی شریف کا دروازہ آیا تو وہ بندہ آگے بڑھ گیا۔ جب وہ آگے بڑھ گیا تو حضرت علی کو احساس ہوا کہ یار یہ تو مسلمان نہیں ہے لگتا ہے، خامخواہ میں اس کے چکر میں نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیا، 2-4 رکعت تو ہو گئی ہوگی اب تک اس کے چکر میں۔ جب حضرت علی مسجد میں پہنچے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، میں نے اس کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دیا، حضرت علی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ حضور رکوع میں ہے، ساری جماعت رکوع میں ہے، اور آپ جانتے کہ رکوع مل گیا تو پوری رکعت مل جاتی ہے۔ تو حضرت علی بھی گئے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہو گئے، اور جب رکوع سے اٹھے سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے قیام میں گئے، تو پتا چلا کہ میری ایک بھی رکعت نہیں چھوٹی۔ کہ سبحان اللہ، نکلے تھے اس آدمی کی وجہ سے اس رفتار کو دھیما کیا تو یہ لگا کہ اس کے چکر میں 2-3 رکعت جا چکی ہوگی، لیکن جب پہنچے جماعت میں سلام پھیرا تو پتا چلا ایک بھی رکعت نہیں گئی، ساری مل گئی۔ اب سلام پھیرنے کے بعد حضور پلٹے اور پلٹ کر حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا علی کہاں رہ گئے تھے؟ علی کہاں رہ گئے تھے؟ حضرت علی نے پورا معاملہ بیان کیا۔
آقا میں تو آ رہا تھا جماعت کے لیے، لیکن ایک بوڑھا ملا، کمر جھکی تھی، دھیرے دھیرے چل رہا تھا، میں نے سمجھا مسافر ہوگا، نماز کے لیے جا رہا ہوگا، میں نے اس کے آگے بڑھنا گوارا نہ کیا، اس کے احترام میں نے رفتار دھیمی کر لی، بعد میں پتا چلا کہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ آقا فرماتے وہی تو میں سوچ رہا تھا، جب میں رکوع میں گیا تو جبرائیل نے میری آ کر کمر کو پکڑ لیا، اور جبرائیل نے کہا ابھی اٹھیے گا مت، علی آ رہے ہیں، ابھی اٹھیے گا مت، علی آ رہے ہیں۔ پتا چلا نبی کے حکم پر علی نے احترام کیا، اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ دیر سے آئے پھر بھی ایک بھی رکعت نہیں چھوڑی، اور وہ مسلمان نہیں تھا، مشرک کا احترام کیا، اللہ نے اس پر بھی انعام عطا فرمایا۔ اور ہم سے اپنے بوڑھے باپ کا احترام نہیں ہوتا، بڑے بھائی کا احترام نہیں ہوتا، چاچا ماموں کا احترام نہیں ہوتا، اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی بزرگ کا احترام نہیں ہوتا۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ہم ان کے اخلاق و کردار کو اپنائیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے دور کا ہر مسلمان اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لے۔ وہ جو لوگ نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے گی انشاءاللہ۔ اور حضور نے فرمایا تھا، آج جو مجھے گالی دے رہے ہیں نا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اے جبرائیل تم دیکھنا وقت آئے گا کہ ان کی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ اور پھر ہوا وہی نا، ہوا وہی۔ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے بیٹے نے کلمہ پڑھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے اپنے شعور کے مطابق آپ کے گوش گزار کی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آخری مرتبہ ظہیر آباد بہت پہلے آیا تھا، پھر ساتھیوں کے حکم پر پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب پھر کب ملاقات ہوگی میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ تمام سے چونکہ مسافر ہوں، جاتے جاتے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے علاقے میں ظہیر آباد میں ہماری تحریک کے وہ ساتھی، وہ نوجوان جو ٹوٹے پھوٹے انداز ہی میں صحیح دین کی کچھ خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارے ساتھی جو بھی لگے ہوئے ہیں اس کام میں، یہ کوئی دنیاوی یا ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا، یہ دنیاوی اور ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی آخرت سنور جائے، آپ کی بھی آخرت سنور جائے۔ مجھے مطلب کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے ظہیر آباد میں کتنے سنی رہتے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، حضور کی میلاد پاک کی محفل ہوں اور مٹھی بھر لوگ جمع ہوں، آپ بتائیے۔ کبھی کبھی تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی، اگر ذکر کی محفل نہ ہوتی، یہاں ڈیگے چڑھائی ہوتی نا، اگر یہاں ڈیگے چڑھی ہوتی نا تو پورا شہر امڑ پڑا ہوتا، جن کو ہم نے نہیں بلایا ہوتا وہ بھی آ جاتے لنگر کھانے کے لیے، تب جگہ پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ کیا حضور کی محبت یہی ہے کہ حضور کے نام پر کچھ کھا لو پی لو نعرہ لگا لو چلے جاؤ گھر پر، اتنا ہی کافی ہے؟ حضور کی سیرت نہیں، ان کا اخلاق نہیں، ان کا کردار نہیں، ان کی تعلیمات نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور کے دنیا سے پردہ کرنے کے سینکڑوں سال کے بعد بھی عیسائی ان کی زندگی کو پڑھتا ہے تو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان سے بہتر کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ عیسائی ہو کر بھی لسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام اوپر نہیں لکھتا، ہمارے نبی کا نام اوپر لکھتا، اور اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے بدنام زمانہ بن چکے، ایک دوسرے سے بنتی نہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ آپ تو دین کا کوئی کام نہیں کر رہے، اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے تو اسی کے پیچھے لگے ہوئے، اسی کی ٹانگ کھینچ رہے۔ آپ بتائیں کہ وہ قوم، برا مت ماننا، وہ قوم جو اپنے علماء کی غیبت کرے، اپنی مسجد کے امام کو برا بھلا کہے، وہ دنیا میں عزت پائے گی؟ وہ کامیاب ہوگی؟ ارے جب تم علماء کا احترام نہیں کرتے،
داعیان دین کا احترام نہیں کرتے، حافظ قرآن کا احترام نہیں کرتے. اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ 18-20 سال کا جوان جو جوانی کے جوش میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ مسجد کے امام کی کیا خاک کی عزت کرے گا؟ اس کا مسجد کے امام سے تو کوئی لینا دینا نہیں. اور جانتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کی گیند آپ کے پاس آ گئی. وہ سارے بچے امام اعظم کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ یار اب وہاں بال لینے کون جائے؟ امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، درس چل رہا ہے، وہاں کون جائے؟ وہ سارے کے سارے گھبرا گئے، لحاظ رکھا، ادبن کوئی نہیں آیا. ایک لڑکا کہا میں لے کے آتا ہوں، تم لوگ رکو، تمہارے اندر ہمت نہیں، میں لے کے آتا ہوں. وہ گیا اور جا کے یوں اٹھایا، گھمنڈ کے ساتھ لے کر آیا. امام اعظم نے فرمایا کہ جا کر پتہ کرو اس کے نطفے میں فرق ہوگا، یعنی یہ بچہ حلالی نہیں ہوگا، اس کے اندر جو یہ علماء کا احترام نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہے، یہ اتنا جو بدتمیز ہے. آپ فرماتے جا کے پتہ کرو اس کے نطفے میں فرق ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا وہ بچہ حلالی نہیں تھا، غیر حلالی تھا، غیر حلالی تھا. آج ہم جس امام کے پیچھے جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے اسی امام کو گالیاں دے رہے ہیں، اسی امام کی غیبت چغلی کر رہے ہیں. ہم کو اللہ عزت دے گا؟ اللہ ہم کو کامیابی دے گا؟ ارے سچی حکایات میں مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ایک بندہ تھا، نیک تھا، نمازی تھا، لیکن علماء سے بغض رکھتا تھا. کبھی بھی کسی عالم کا ذکر ہوتا کہتا ہے چھوڑو یار یہ داڑھی والے لوگ کی بات مت کیا کرو، ارے چھوڑو یہ مولانا لوگ کی بات میرے سامنے مت کیا کرو، تم کو کیا معلوم یہ کتنے پانی میں ہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں ان کو، ان کی بات میرے سامنے مت کرو. اتنا عداوت رکھتا تھا علماء سے کہ کبھی سامنے سے کوئی عالم آ رہا ہوتا نا تو منہ ٹیڑھا میڑھا کرتا، راستہ بدل دیتا، ان کو برا بھلا کہتا. پوری زندگی یہی کی. جب مر گیا قبر میں لوگوں نے اتارا، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا تو اس کا چہرہ خود بخود قبلے سے پھر گیا. دوبارہ کیا، پھر سے چہرہ پلٹ گیا. تیسری بار کیا، پھر سے چہرہ پلٹ گیا. لوگ پریشان کہ چہرہ قبلے کی طرف کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس دور کے ایک بزرگ کے پاس لوگ پہنچے اور کہا کہ بابا نیک تھا، نمازی تھا، اس کے باوجود اس کا چہرہ قبلے سے پھر جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے ولی مراقبے میں گئے، مراقبے سے پلٹے اور پلٹنے کے بعد کہا اللہ فرماتا ہے تم قیامت تک بھی کوشش کرو گے تو بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونے دوں گا. تم قیامت تک کوشش کرو پھر بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونے دوں گا. جب تک زندہ تھا مجھ سے محبت کرنے والوں سے اپنا منہ پھیرا کرتا تھا، اب مرنے کے بعد میں نے اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا. اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے جو کل تک داڑھی منڈاتا تھا، بے نمازی تھا، ہیرو کے اسٹائل میں بال رکھتا تھا، کلین شیو رہتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، جینز ٹی شرٹ پہنتا تھا، لیکن اللہ نے تمام لوگوں میں اس کو پسند کیا، وہ مبلغ بن گیا، اس نے سنت کے مطابق اپنے چہرے پر داڑھی کو سجا لیا، اس نے سنت والا لباس پہن لیا، پھٹی جینس اتار دی، ٹی شرٹ اتار دیا، حضور کی سنت کا لباس پہننے لگا. ارے کل تک تو جمعہ میں بھی ٹوپی نہیں پہنتا تھا، اب اس نے عمامہ پہننا شروع کر دیا. تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اس کو گالیاں دو گے، اس کی غیبت و چغلی کرو گے. میں کہتا ہوں آپ ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کے رنگ میں رنگا تھا، وہاں سے نکل کر نیکی کے راستے پر چل پڑا. آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ یہ میرا دوست تھا، ہم کل تک برائیوں میں ساتھ ساتھ تھے، آج یہ نیک بن گیا. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسے تو نے اس کو توفیق دی ایسے مجھ کو بھی توفیق عطا فرما. اس کے وسیلے سے دعا کرنے کے بدلے لوگ اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں. میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، ایک بات بتا دوں میں آپ کو، تحریک سنی دعوت اسلامی سے لوگ جو جڑتے ہیں نا، اپنے پیٹ کے لیے نہیں جڑتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے جڑتے ہیں. سنی دعوت اسلامی میں کسی کو بھی چاہے علاقائی نگراں ہو، چاہے زونل نگراں ہو، چاہے کسی شہر کا نگراں ہو، چاہے کسی اسٹیٹ کا نگراں ہو، چاہے مرکزی لیول پر رکن شورا ہو، کسی کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی اور نہ ہم کو کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ سال میں اتنا زکوٰۃ جمع کرنی ہے، اتنا فطرہ جمع کرنا ہے.
آپ ظہیر آباد کے ساتھیوں سے پوچھو انہوں نے مرکز پر اب تک کتنا پیسہ پہنچایا ہے، کتنا فنڈ پہنچایا ہے۔ ہم آئے ہیں تو کیا یہاں سے پیسے لے کے جانے کے لیے آئے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شروع سے آخر تک، امیر سے لے کر فقیر تک ساری خدمات فی سبیل اللہ ہے، اور ہم سب نکلے ہیں دیوانوں کی طرح اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ رسول کو راضی کر کے اپنی قبر میں اپنی لاش کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے، محشر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرو، اور اگر ساتھ دینے کی بھی توفیق نہ ملے، کم سے کم ان کی ٹانگ تو نہ کھینچا کرو، ان کو برا بھلا تو نہ کہا کرو۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک محفل کی، کتنے دنوں پہلے تاریخ لی، تیاریاں کی، اعلانات کیے، دعوت نامے بنائے، اس کے باوجود لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہاں آؤ گے تم؟ کیا سیکھو گے؟ اچھا، جب سے یہ اجتماع شروع ہوا تب سے لے کر آخر تک آپ بتائیے، ہم نے اپنے امیر کا نام لیا ایک بھی بار؟ امیر کا نام لیا؟ ہم نے ان کی کرامات بیان کی، ہم نے ان کی تعریفیں کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم محفلیں سجاتے ہیں حضور کے نام پر، اور شروع سے آخر تک حضور ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ اس کائنات میں اللہ نے ان سے بہتر کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ہم جمع کریں لوگوں کو سرکار کے نام پر اور کہیں کہ ہمارے امیر تو اتنے پائے کہ اتنے پرہیزگار، اتنے متقی، اتنے دیندار، اتنے نیک انسان، ہمارے دھندے یہ نہیں ہیں، ہم شخصیت پرستی کی تحریک نہیں چلا رہے ہیں، ہم تو جو لوگ مدینے سے رشتہ توڑے بیٹھے ہیں ان کو مدینے کے قریب کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم تو نوجوانوں کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے نکلے، ہم تو لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے نکلے، ہم تو بے نمازی مسلمانوں کو نمازی بننے کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو ماں باپ کے باغیوں کو ماں باپ کا فرما بردار بننے کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو چرسیوں گجیڑیوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اور مقصد شروع سے آخر تک صرف ایک ہے کہ مدینے والے آقا راضی ہو جائیں، مدینے والے آقا۔ تو یہ نوجوان جو آپ کے علاقے میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں کام کر رہے ہیں نا، ان کے دست و بازو بن کر کے ان کی مدد کیا کرو کہ انشاءاللہ۔ اگر یہ چندہ مانگتے ہیں تو مت دو، یہ چندہ مانگتے تو مت دو، لیکن وقت مانگتے ہیں تو دیا کرو میرے بھائی۔ اگر کہیں کہ ہفتہ واری اجتماع ہے تو تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جایا کرو۔ یہ آپ سے زکوٰۃ مانگنے بھی تو نہیں آتے، یہ آپ سے فطرہ مانگنے بھی تو نہیں آتے، بتائیے ہے کیا؟ تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہماری نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، ہماری نظر تو لوگوں کی آخرت کو سنوارنے پر ہوتی ہے، اور اس میں اپنا کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، اچانک چلتے پھرتے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اچانک، نہ ہارٹ کا پرابلم تھا، نہ شوگر کا مسئلہ تھا، نہ بی پی کا مسئلہ تھا، کچھ نہیں، اچانک۔ والد صاحب بہت بیمار تھے 3 سال سے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کب ان کا انتقال ہو جائے۔ اسپتال لے جاتے، 15-20 دن رکھتے، پھر گھر لاتے، 8-10 دن رکھتے، پھر اسپتال لے جاتے۔ جب بھی اسپتال لے جاتے بس یہی ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ تو والد بیمار تھے، ان کی بیماری کی وجہ سے یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں کب ان کا انتقال ہو جائے، لیکن والدہ بالکل فٹ تھی، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن والد کی موجودگی میں اچانک ایک رات والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 1.5 سال کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، تقریباً 1.5 سال کے بعد۔ اب جانتے ہیں میرے امیر نے مجھے کیا بتایا؟ میرے امیر نے کہا کہ بیٹا، میرے بھی والدین کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے سر سے بھی ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، بیٹا اب جو تم کرو گے، اب ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ تمہارے والدین کو بھی دے گا۔ اب چونکہ تمہاری نیکیوں میں حصے دار بھی آ گئے تو تمہیں نیکی کا کام بڑھانا پڑے گا۔ پہلے جتنا کماتا تھا اپنے حصے میں لکھا جاتا تھا، اب چونکہ ماں باپ کو بھی دینا ہے تو اب کیا کیا؟ میں نے کہا جب اب 3 لوگوں کو دینا ہے تو محنت بھی کم سے کم 2 کے برابر تو کریں گے انشاءاللہ، 2 کے برابر۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے میرے ماں باپ زمین کے نیچے ہیں، میں دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن جب بھی کہیں کھڑے ہو کر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھاتا ہوں، اللہ میرے ماں باپ کی قبر میں جنت کی ہوائیں نازل کرتا ہوں۔
میرے ماں باپ کوئی بہت نیک نہیں تھے، عالم فاضل حافظہ نہیں تھے، وہ نیک اتنے پرہیزگار متقی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھ کو توفیق دی، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ میری ساری نیکیوں کا صلہ میرے ماں باپ کو بھی دے گا۔ اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے نا، آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے کرے گی، ورنہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھو گے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرو گے، اپنی اولاد سے بھی کوئی توقع مت کرنا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، یہ چند نوجوان جو تیار ہوئے نا ظہیر آباد میں، آپ ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، کچھ اور نہ کر سکے ان کی دعوت پر لبیک کہا کریں، یہ جب بلائیں تو حاضر ہوا کریں گے انشاءاللہ، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی وصیت میں یہ آخری بات لکھا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کا کام بھی بنا دینار و درہم کے نہیں ہو سکے گا، کریکٹ ہے نا؟ دین کا کام بھی بنا دینار و درہم کے نہیں ہو سکے گا۔ اب میں بامبے سے آیا ہوں، میں نے کوئی نذرانہ نہیں مانگا، لیکن پھر بھی کرایہ بھاڑا تو لگا ہوگا نا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فری پاس تو نہیں ہے کہ تبلیغ دین کے لیے جہاں بھی جاؤ آؤ جاؤ، فلائٹ ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، بس ہو، کار ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تم کو فنڈ دے رہے، ایسا کوئی فنڈ ہے ہمارے نام پر؟ نہیں، تو اخراجات تو ہوتے۔ اب اگر اس لائق اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ اس میں اپنی طرف سے مدد کر سکتے تو الحمدللہ، لیکن اس لائق نہیں ہے کہ 200-400-500 دین کے کام کے لیے دے سکیں، تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ آپ وقت کی قربانی دیا کریں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر دین کے کام کے لیے آپ کے علاقے میں سالانہ اجتماع رکھنے کے لیے یا آپ کے علاقے میں ماہانہ اجتماع رکھنے کے لیے اگر کوئی مبلغ آپ سے 100-200 مانگ بھی لیتا ہے تو اس کا مانگنا بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ کیا نبی نے مسجد نبوی شریف بنانے کے لیے چندہ نہیں مانگا تھا؟ کیا نبی نے جنگ کے لیے چندہ نہیں مانگا تھا؟ مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا؟ اور صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صدیق اکبر تو اپنا کپڑا بھی اتار کر لے آئے تھے، عمر فاروق اعظم تو گھر کا سب آدھا آدھا کر کے لے آئے تھے۔ تو یہ دین کے لیے مانگنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اگر کیپیبل ہو، دے سکتے ہو الحمدللہ، نہیں دے سکتے ہو کوئی بات نہیں، وقت تو دے ہی سکتے ہو نا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ جڑیں، آپ جتنی محنت کریں گے یقیناً آپ ہی کو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے ساتھ ہمارا مکتب بھی بامبے سے آیا ہوا ہے، مکتب طیبہ۔ یہ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے جس میں ایک طرف درود رضویہ، اندر حضور کے نالے پاک کا نقش ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کی فضیلت، چھوٹے چھوٹے درود شریف، ان کے فضائل موجود ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس کو مکتب طیبہ سے ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک نئی کتاب جس کا نام ہے انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ان بیویوں کے نام کیا تھے جو ہماری مائیں لگتی ہیں؟ حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے؟ حضور کے بیٹے کتنے، ان کے نام کیا تھے؟ حضور کے چچا کتنے، ان کے نام کیا تھے؟ کاتبین وحی الہی کے نام کیا تھے؟ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں۔ انوار مصطفیٰ مختصر ہدیہ، میری گزارش ہے کہ اس کو بھی آپ لیں اور لے کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کی 11 بیویوں کے نام یاد نہیں ہو سکتے ہیں جی؟ مشکل ہے۔ 4 بیٹیوں کے نام یاد نہیں ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں نا؟ آپ یاد کریں، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے تیفور ابن عیسیٰ۔ تیفور ابن عیسیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جو میرا نام یاد کر لے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ محبت سے کہیں۔ اچھا، ولی جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے وہ اختیار دیا ہے تبھی تو دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اللہ کی زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے؟ اللہ نے مقام دیا تبھی تو دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ تو تیفور ابن عیسیٰ کا نام یاد کر لیں، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا آپ کو۔ حضور کی بیویوں کے نام یاد کر لیں گے، اللہ جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ حضور کی بیٹیوں کے نام یاد کریں گے، اللہ جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ تو انوار مصطفیٰ اس کتاب کو بھی آپ لے کر جائیں۔ اسی طرح سے اسلام کے اصول
علامہ علیم الدین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب اللہ نے فرشتے کیوں پیدا کیے، جنات کیوں، انسان کیوں، تقدیر کا بھلا برا ہونا کیوں ہے، زندگی اور موت کیوں ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ مسلم کے 6 حقوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، وہ کیا کیا ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کو دیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس کو آپ ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یاد رکھیں اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جو حق رکھا ہے، ادا کرو گے تو ثواب ہے، نہیں ادا کیا تو عذاب ہے۔ اب حق معلوم ہوگا تبھی تو ادا کرے گا نا، معلوم ہی نہیں تو ادا کہاں سے کرے گا؟ تو معلوم کرنے کے لیے آپ اس کو لے جائیں، اور ادا کرنے پر کیا انعام وہ بھی اس میں لکھا ہے، نہیں ادا کریں گے تو کیا وعید ہے وہ بھی لکھا ہے۔ تو آپ اس کو لے جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی کے ساتھ خوشبو کا لگانا بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ نان الکوہلک عطر ہے جس میں کوئی حرام اشیاء نہیں ہے۔ آپ یہ عطر بھی مکتب طیبہ سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ مسجد کے امام صاحب کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں۔ آپ میں کوئی اگر اس لائق ہے خرید کر صرف اپنے لیے نہیں اپنے والد صاحب کے لیے بھی ایک لے کر چلا جائے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تحفے نوری، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان کی لکھی ہوئی تعویذ، اس تعویذ کی بڑی فضیلت ہے، روزی میں برکت کے لیے، کورٹ کچہری مقدمے کے معاملات میں آسانی کے لیے، کوئی کام نہ بنتا ہو تو غیبی مدد کے لیے، شادی بیاہ میں رکاوٹ ہو تو آسانی کے لیے، بچے رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں، سوتے نہیں یا بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے نقش بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس نقش کو لانے کا اصل مقصد یہ ہے، آج ہر کوئی دعا تعویذ تلاش کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ دعا تعویذ کے چکر میں ڈونگیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مکاروں دھوکے بازوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جن کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، کلمہ بھی نہیں یاد ہے، وہ بھی بابا بنے بیٹھے ہوئے۔ تو ایسوں سے تعویذ لینے سے بہتر ہے ان کے ہاتھ کی لکھی تعویذ لے جاؤ جن کی ولایت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ تو مکتب طیبہ سے آپ اس سے ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مسجد وطن باغ میں بعد نماز عشاء ہر اتوار کو سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے آپ کے ظہیر آباد کی سرزمین پر۔ میری گزارش ہے ہر اتوار کو بعد نماز عشاء ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں مسجد وطن باغ میں ضرور پہنچنے کی کوشش کریں گے آپ انشاءاللہ۔ ساتھیوں نے کئی بار دعوت دی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے قبول نہ کی ہو۔ آج ایک باہر سے آنے والا مسافر دعوت دے کر جا رہا ہے، قبول کریں گے آپ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آنا بھی ہے، لوگوں کو لانے کی کوشش بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ایک گزارش اور بھی ہے، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یوٹیوب پر مرکزی چینل ہے جس کا نام ہے SDI چینل۔ آپ اگر مزید میرے بیانات کو سننا چاہتے ہیں SDI چینل پر چلے جائیں، ہمارے امیر کے بیانات بھی موجود ہیں، سید امین القادری صاحب قبلہ کے بیانات بھی موجود ہیں، مفکر اسلام کے بیانات موجود ہیں۔ آپ چینل کو سرچ کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام نئے بیانات و اجتماعات کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کمنٹ باکس میں جا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی لکھیں، لائک بھی کریں، اور دوست احباب میں اس کو عام کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں کہ انشاءاللہ۔ دیکھیے اب ایئر اینڈنگ ہے اور ہمارے سالانہ اجتماعات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بامبے میں بھی سالانہ اجتماع ہوگا، ہبلی میں بھی ہوگا، گلبرگہ شریف میں بھی ہوگا، حیدرآباد میں بھی ہوگا، اسی طرح یوپی کے بھی 2-4 علاقوں میں ہوگا۔ تو ہمارے چینل کو اگر آج سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو بیل آئیکن کو کلک کر دیں گے آپ، تو سارے سالانہ اجتماعات کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر ملتی رہے گی، اور آپ ظہیر آباد میں بیٹھے بیٹھے دبئی کے اجتماع میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ اس وقت امیر سنی دعوت اسلامی عمرہ سے فارغ ہو کر امریکہ گئے ہیں۔ امریکہ میں آپ کا تقریباً 20 دن کا دورہ ہے۔ تو امریکہ میں روزانہ جو آپ کے بیانات ہو رہے ہیں SDI چینل سے جڑیں گے تو امریکہ کے بیان بھی اپنے موبائل پر آپ سن سکیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں گفتگو کیسی ہوتی ہے، وہاں بیانات کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے